ہم نے خدا کے حضور جواب دینا ہے. ہم مل کر یہ گویا کہ مٹی میں مل کر ہم ایک بولی بصری کی طرح نایاب نہیں ہو جائیں گے، بلکہ رب کریم ایک لفظ کن سے ہمیں دوبارہ ماریج وجود میں لائے گا، منصہ شہود پر لائے گا، ہم سے ایک ایک بات پوچھے گا. حضرات گرامی یہ بات اگر ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، یقین کر جائے کہ ہم نے زندگی کی رفتار چاہے 10 سال کی پائی، 60 سال کی پائی، 100 سال کی پائی، شباب 40 سال کا پایا، یا عمر جتنی بھی پائی، لیکن مرنا ہے. اور خدا کے حضور اپنی زندگی سے متعلق ہر فلسفہ اپنے ہاتھوں کے سامنے تحریر کیا ہوا خود پڑھ کر سنانا ہے. حضرات گرامی عقیدہ آخرت، عقیدہ باس پرس، خدا کے حضور موجود ہونے کا نظریہ ہمارے دلوں میں جس قدر اترتا چلا جائے گا، اس قدر وہ مومن پکا مسلمان اور پکا خدا کا صالح بندہ ہوتا چلا جائے گا. اولیاء کاملین اور صالحین کے عقیدے کی پختگی یہ رہی ہے کہ ان کی آنکھیں عقیدہ آخرت پر اتنی مضبوط تھی، ان کا دل خدا کے دیدار پر، خدا کے حضور حاضر ہونے پر اتنا اشتیاق میں مشتاق تھا کہ حضرات گرامی ہم تو اسے تصور سمجھتے ہیں، وہ اسے مشاہدے کی انتہا سمجھا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے کہ آج ہی ہم خدا کے حضور کھڑے ہیں اور قیامت بپا ہے اور ہم خدا کے حضور عمل نامہ پیش کر رہے ہیں. اس لیے جس قدر ان کو خدا کے حضور حاضر ہونے کا ڈر رہا، خدا کی حاضری کا ڈر رہا، خدا ہم پر نگہبان ہے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس عقیدے کا جس قدر تصور ان کے دلوں پر گھر کرتا چلا گیا، خدا نے اپنے قرب، اپنی دوستی، اپنی محبت کی منازل میں اتنا ان کو بلند کرتا چلا گیا. حضرات گرامی خدا کا قرب اسی سے ملتا ہے کہ جس قدر عقیدہ آخرت دلوں میں راسخ ہو جائے. میں نے ایک اور مثال آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں پیش کی تھی کہ عقیدہ آخرت پر یقین کیسے ہونا چاہیے. بندے کو پیاس لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، یہ کھاتے وقت لقمہ جب پھنس جائے، رک جائے اور قریب ہو کے جناب جان نکل جائے تو اس وقت وہ دوسرا لقمہ نہیں ڈالتا. اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسرا لقمہ ڈالا تو سانس بند ہو جائے گی، اسے یہ یقین ہوتا ہے پانی پی لوں گا تو جان بچ جائے گی. پیاس شدید ہو، موت سر پر کھڑی ہو، اسے یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر لوں کچھ نہیں ہوگا، پانی پی لوں گا جان بچ جائے گی. یا ایک شخص کو لے جا کر آگ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور اسے کہہ دیا جائے کہ آگ جلاتی ہے جناب، آگ ضرر دیتی ہے. وہ کہیں گے جناب بالکل یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. تو ہم اس سے کہہ کہ نہیں، یہ فلسفیوں کی باتیں ہیں، یہ منطق کا ایک ذہنی نتیجہ ہے. آگ جلاتی نہیں ہے اور نہ ہی آگ کوئی ضرر دیتی ہے. یہ آپ کو جس نے یہ باتیں بتائی ہے نا کہ آگ جلاتی ہے اور آگ ضرر دیتی ہے، یہ ذہن کی اختراع ہے، یہ عقل کا ایک غلط فیصلہ ہے. جناب آئیے ابھی ہاتھ ڈالیے آگ کے اندر، دیکھیں آپ کو آگ نہیں جلائے گی. وہ کہے گا نہیں، یہ نہ منطق کا نتیجہ ہے، نہ عقل کی خام خیالیاں ہیں، یہ یقینی امر ہے. اس پر امام غزالی نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ جس طرح آگ کا ضرر دینا اور زہر کا ضرر دینا جس قدر بندے کو یقین ہوتا ہے، ایسا ہی یقین عقیدہ آخرت پر ہونا چاہیے. ایسا یقین اسے عقیدہ آخرت پر ہونا چاہیے. فرمایا کہ جتنی دلیلیں اسے دے دیں اور جتنا آپ باتوں میں اس نے پھسلا لے، کچھ بھی کر لے، وہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، اپنے آپ کو جلائے گا نہیں. بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو یا کوئی بھی ہو، حضرات گرامی وہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ چیز جلاتی ہے، اور انسان اس احساس کو سمجھنے کے لیے تخیلات، تصورات سے نکل کر ایک مشاہدے کے کمال پر پہنچ چکا ہے. امام غزالی نے بڑی پیاری بات کی ہے. فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ اسلامی نظریات سے متعلق اور اسلامی عقائد سے متعلق اور بالخصوص عقیدہ آخرت سے متعلق بندے کو کیسا عقیدہ رکھنا ہے، فرمایا ایسا عقیدہ رکھنا ہے کہ جس طرح آگ جلاتی ہے، پانی شفا دیتا ہے، جس طرح بندہ نظریہ رکھتا ہے. حضرت گرامی یہ ان عظیم ہستیوں نے ہمارے لیے اسلامی نظریات کو دل میں بسانے کے لیے فکر کی آسانی کر دی ہے. ایک ہمارے دلوں کے اندر یہ باتیں گویا کہ واضح کر دی ہیں. اور رب کریم نے یہی فرمایا کہ جو ہمارے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، قیامت تو سب پر ہے لیکن فرمایا اس پر نہیں جس نے دنیا میں اپنے اوپر قیامت ڈال لی. ہمارے خوف کی قیامت، ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے کی قیامت، ہماری بارگاہ سے باز پرس
کی جانے کی قیامت. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جس نے اپنی زندگی میں اس بات سے اپنے آپ کو ڈرا لیا کہ میں اللہ کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا, تو خدا کہتا ہے اوروں کو تو ایک جنت دیں گے, اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. فرمایا قیامت ہے لیکن اس پر نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے اوپر خوف طاری کر دیا, اپنے اوپر معاملات کو ڈال دیے. حضرات گرامی, اسی مضمون کو میں تھوڑا سا آگے لے کر جاتا ہوں, اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قیامت کا دن اس کی اصل کیا ہے, خدا سے ملاقات, اللہ سے ملاقات. فرمایا کہ جو خدا سے ملاقات میں جتنا خوش ہوگا اس پر قیامت نہیں ہوگی, جنت کی راحتیں اور بشارتیں ہوں گی. اور جو خدا کے حضور ملاقات کے لیے آر کرے, گھن کرے, اس کو اہمیت نہ دے, تو رب کریم فرماتا ہے کہ پھر ہم اسے پیشانیوں سے اور اسے گویا کہ اس کے خد و خال سے گھسیٹ کر لائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جسے خدا کے حضور ملاقات کا, خدا کو دیکھنے کا, خدا سے بات کرنے کا جتنا اشتیاق ہوگا, جتنی محبت ہوگی, رب کریم فرماتا ہے اسی طرح ہم اس کے لیے جنت کی بہاریں لٹاتے چلے جائیں گے, رحمت کے سمندر بہاتے چلے جائیں گے. اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن اللہ سے ملاقات کا دن ہے. یہ وہی دن ہے کہ جس دن اس کی رضا اور اس کے غضب کا اندازہ ہوگا, جس دن وہ اپنی رضا اور اپنے غضب کا اظہار فرمائے گا. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 223 کے اندر اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور شتر بے مہار نہ بنو, اور یقین کر لو کہ تمہیں ایک دن اللہ کے حضور لا کر کھڑا کیا جائے گا, اور تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہوگی, اور تمہیں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا. فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو خدا سے امید لگاتے ہوئے اس کے دیدار کا مشتاق بھی ہو, اس سے محبت بھی رکھے, لیکن اس کے ذات کے روب سے لرز بھی رہا ہو, رب کریم فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. جس کے دل میں ہماری ملاقات کا شوق ہوتا ہے اور ہماری ذات کا ڈر ہوتا ہے. حضرت گرامی, ان تمام چیزوں کا سمجھنا اشد ضروری ہے. ان چیزوں کو سمجھے بغیر اور اس کو سنے بغیر نہ ہم ڈھنگ سے نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ ڈھنگ سے کلمہ پڑھ سکتے ہیں, نہ ڈھنگ سے مسلمان ہو سکتے ہیں. جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے رب کی شان کیا ہے, جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو یہ دین کتنا سہل اور آسان ہے. کرو رحمت اللہ میرے حبیب کی ذات پر اتارے کہ انہوں نے ایک ایک چیز رب کی جانب سے اور بندوں کی جانب سے رب کے اذن سے سب کو بیان کر دیا. سوال بھی بتا دیے, جواب بھی بتا دیا. جواب میں کہاں سکم ہوگا, کہاں خرابی ہوگی اس کو بھی بتا دیا, اور کس جواب پر خدا راضی ہو جائے گا اس کو بھی بتا دیا. ایک دفعہ محبت سے درود پاک کرو. میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے, یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت بارس پرس کا دن ہے. قیامت تمام اسلامی نظریات کی روح ہے. عقیدہ آخرت تمام عقیدہ اسلام کی روح ہے. اگر عقیدہ آخرت نہ ہوتا تو اسلام بھی باقی نہ رہتا. آج آپ کے اور ہمارے دل کے اندر جو ایمانی حرارت باقی ہے یہ فیض ہے عقیدہ آخرت کا. خدا کے حضور حاضری کا ڈر, خدا کے حضور ملاقات کا ڈر کیا ہے کہ آج آپ جمعے کے دن اپنی مصروفیات میں بھی ہوں گے, کاروبار زندگی میں بھی ہوں گے, لیکن کون سی وہ چیز ہے جو آپ کو گھر سے اٹھا کر اس درس قرآن میں لے کر آتی ہے؟ وہ عقیدہ آخرت ہے, وہ خدا کے حضور ملاقات کا اشتیاق ہے, وہ خدا کی بارگاہ اور اس کے روب سے خوف اور خشیت کا ڈر ہے. اور اللہ فرماتا ایسے ہی لوگ جو ہمارے خوف سے لرز جاتے ہیں وہ اما من خافا مقام ربہ جنتان, تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہماری رحمتیں ان کے اوپر اتنی چھما چھم برستی ہیں کہ نہ ختم ہونے والی, ہم انہیں کئی جنتیں عطا فرما دیتے ہیں. اب میرے دوست, جہاں یہ ساری چیزیں پتہ چل گئی کہ عقیدہ آخرت اسلامی عقیدے کی جان ہے, عقیدہ آخرت ہماری وہ نکیل ہے, عقیدہ آخرت ہمارا وہ قلعہ ہے کہ جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں, جس سے ہم بنے ہوئے ہیں. عقیدہ آخرت خدا کے حضور کھڑے ہونے کی بات, یہ اس بات کا نظریہ ہے کہ انسان کو موت یاد رہے,